ایک حقیقت یا افواہ؟ میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف افواہ نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آج بھی جب اندھیرا چھاتا ہے لوگ اس جگہ کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ کیا آپ اس کہانی کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایول سٹوریز ود زرنیش، جہاں اندھیروں کی کہانیاں زندہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی اپنی کوئی کہانی ہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ اور ای میل مل جائے گا۔ تیار ہو جائیں ایک اور خوفناک کہانی کے لیے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام علی ہے اور یہ کہانی میری چھوٹی بہن عائشہ کی ہے، جو صرف 1 سال پہلے ہوئی ایک ایسا واقعہ کہ جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر تھا۔ یہ سب کراچی کے ایک پرانے علاقے کرونگی کے پاس ایک پرانی فیکٹری کے قریب شروع ہوا۔ عائشہ اور اس کی دوست ماہنور ایک لوکل NGO کے لیے کام کرتی تھیں جو غریب بچوں کو تعلیم فراہم کرتی ہیں۔ ان کا مشن تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی ویران جگہ کو سکول میں تبدیل کریں، مگر کسی نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جگہ منحوس ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں 2 چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ پہلے تو دونوں لڑکیاں ہنس پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف پرانی سوچ ہے جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے، مگر جب انہوں نے اپنی ریسرچ شروع کی تو جو انفارمیشن انہیں ملی وہ بہت ہی عجیب تھی۔ اس جگہ کا اصل نام شیخ ٹیکسٹائل فیکٹری تھا، جو 1998 میں ایک بہت بڑا حادثہ ہونے کے بعد بند کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ فیکٹری میں کام کرنے والی 2 بہنیں نازیہ اور رضیہ، جو کہ درزی تھیں، ایک رات فیکٹری کے مالک سے اپنی تنخواہ مانگنے گئیں، مگر اس نے انکار کر دیا اور الزام لگایا کہ یہ دونوں پیسے چرا رہی ہیں۔ غصہ اتنا بڑھ گیا کہ انہیں فیکٹری کے اندر قید کر دیا گیا۔ اس رات فیکٹری میں آگ لگ گئی اور دونوں بہنیں زندہ جل گئیں۔ ان کی لاشیں کبھی نہیں ملیں، صرف کچھ جلی ہوئی چیزیں اور ان کے نام کے انیشیلز ایک دیوار پر لکھے ملے۔ اس حادثے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹری کے آس پاس عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی کوئی ہنسنے کی آواز سنتا ہے، کبھی کوئی چیختا اور کبھی کوئی پتلی سی لڑکی کا سایہ دیکھتا جو صرف رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ عائشہ اور ماہنور نے ان باتوں کو صرف افواہ سمجھا۔ ایک دن جب وہ وہاں گئی تو سب کچھ عام تھا۔ انہوں نے جگہ کا سروے کیا اور کچھ تصویر لیں، مگر جب رات کو گھر واپس آئیں تو تصویروں میں کچھ اور ہی نظر آیا۔ ایک تصویر میں ماہنور کے پیچھے ایک اور لڑکی کھڑی تھی، پتلی سی سفید لباس میں، اور اس کی آنکھیں سیدھا کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ماہنور نے فوراً عائشہ کو کال کی۔ وہ دونوں اس تصویر کو گھنٹوں دیکھتی رہیں۔ کیا یہ صرف کوئی کیمرہ گلچ تھا یا پھر کچھ اور؟ مگر یہ صرف شروعات تھی۔ اگلی رات جب ماہنور نے اپنے کمرے کی روشنی بند کی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور جو دیکھا اس نے اس کا خون جما دیا۔ وہی لڑکی جسے اس نے تصویر میں دیکھا تھا اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں صرف اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ ماہنور چیخنے لگی مگر کوئی آواز نہیں نکلی، اور پھر ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک دن ماہنور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری سی رہنے لگی۔ جب عائشہ اسے ملنے گئی تو اس نے دیکھا کہ ماہنور کے ہاتھوں پر جلن کے نشان ہیں، جیسے کسی نے گرم لوہے سے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔
جب اس نے پوچھا تو ماں نور بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، وہ آئی تھی، وہ آئی تھی۔ اس کے بعد عائشہ نے اس فیکٹری کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر جب بھی جاتی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک دن جب وہ فیکٹری کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل رہا ہے اور اندر سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد عائشہ نے وہاں جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ ماہ نور بھی کچھ مہینے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسری جگہ شفٹ ہو گئی، مگر جو کچھ اس فیکٹری میں تھا وہ آج بھی وہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں وہاں قدم رکھا، ایک آواز سنائی ضرور دے گی، تم بھی جلو گے ہمارے ساتھ۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا یہ صرف ایک افواہ ہے یا پھر اصل میں وہاں کچھ ہے؟ اگلی دفعہ جب کسی پرانی جگہ سے گزریں تو ضرور احتیاط کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یاد رہے، اندھیروں میں اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دے سکتی۔ ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، صرف ایول سٹوریز وتھ زرنش پر۔